لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، میری پہلی بیوی کو تو میں طلاق دے دی، دوسری شادی کی تو وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب تیسری بیوی گھر میں ہے لیکن اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی ہیں تو رکھنے کا کیا فائدہ، اس کو بھی طلاق دے دو، جان چھوڑو، اکیلے رہو، جب تمہارے ساتھ بھی رہ ہی نہیں سکتا کیوں پریشان کرتے ہو لوگ؟ اور ساری عورتوں میں تو غلطی نہیں نا، تین کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اس کا معنی ہے تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی گھر میں موجود ہے، گھر میں میرے کپڑے میری والدہ دھوتی ہیں، اس سے کہو تو کہتی ہے کہ مجھے دھونا نہیں آتا، روٹی پکانے کہو تو ہاتھ جلتے ہیں، کھانا پکانا بھی نہیں آتا، تو بہرحال ایسی عورت کو بھی طلاق دے دو، کوئی پکانے والی لے آؤ، پھر یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کو کہو جاؤ اپنے گھر، جب تم کپڑے دھونا نہیں آتا، کھانا پکانا بھی نہیں آتا، ہاتھ جلتے ہیں، میری ماں میرے کپڑے دھوئے شادی کے بعد بھی۔ بھوپال میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ میں وضو کرتا ہوں تو گیس میرے پیٹ میں پیدا ہوتی، کوئی بات نہیں، اگر ہوا خارج نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، صرف پیٹ میں آواز بھی چاہے آتی رہے، جب تک ہوا نہ آئے یا بدبو نہ آئے یا آواز نہ سنے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم حرم میں دوران عمرہ ایک مسافر کی حیثیت میں جو نوافل پڑھتے ہیں، پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے، اور نوافل پڑھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، فرض بھی آپ پر قصر ہے۔ بہرحال پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، مسافر کے لیے حکم ہے کہ وہ قصر پڑھے، تو پھر تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے اگر پوری پڑھو گے۔ ہاں باقی سنت نفل جتنا مرضی آئے پڑھتے رہو۔ مجھے اچھی طرح وضو کرنے کے باوجود بھی رکوع کی حالت میں پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، بہرحال نیچے اپنے کوئی نہ کوئی پمپر وغیرہ استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔